الحي هو الله، الحق هو الله. يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جس کو قیامت تک نہیں بلایا جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ یزید خلیفہ کے مسنت پر برجمان ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول اللہ اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اپنے نانا کے حق پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا، لیکن اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ سردار جنت کی یہ دنیاوی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے، جن میں یزید اور ان کے علاقاروں کے مظالم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایک اطلاع آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ اپنے والد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے شہادت بن جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ براستہ مکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 18 اہل بیت اور 50 اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 8 ذی الحجہ آپ کو کوفہ والوں کی عہد شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کو مٹی دی اور کہا، یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے جگر کا گوشہ اور میرے گھر کا پھول حسین ابن علی شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم الحرام کو سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ بعد روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے ریگستان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت جاری تھی، جیسے وہ آپ کو یہاں سے لے کر دور بھاگنا چاہتا ہو۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قافلوں کو یہاں روک دیا جائے، ہم یہیں پر قیام کریں گے۔ اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کربلا کے بنجر ریگستان میں خیمے لگا دیے گئے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ اور آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو، جن کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا، کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آپ کو خبر دیں، ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے، وہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے خوف یا لالچ حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے۔
اور وہ کوفہ کی گلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو ایمان کا وعدہ دے کر ان کو گرفتار کیا اور بعد میں انہیں محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا۔ اپنے چچا زاد بھائی کا صدمہ اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے۔ اس کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ جو خط بھیجا، اس کے الفاظ کچھ یوں تھے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے خاندان کے سب سے با اعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے تو میں آپ کے ہاں ضرور آؤں گا۔ امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدل قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔ لیکن افسوس، سفیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ خیمے لگ چکے تھے اور ترتیب کچھ یوں تھی کہ سب سے آگے پہلا خیمہ حضرت عباس کا تھا۔ حضرت عباس کا نام آج بھی جو الفاظ ذہن میں آتے ہیں وہ ہیں وفا، سچائی، بہادری اور حق پر ڈٹ جانا۔ یہ ایسے شہید ہیں جو غازی کہلاتے ہیں۔ حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی ام المؤمنین سے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے علمدار تھے۔ یزیدی فوج 3 محرم الحرام کو امام کی فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت امام نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا، میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ سب آزاد ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا، ہم آپ پر جان نثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ یزید کی بیعت کا مطلب تھا کہ اس کے تمام اقدامات کی توثیق جس کا دین اسلام متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ کے پاس 2 راستے تھے، یہاں واپس چلے جائیں یا حق پر رہتے ہوئے جنگ لڑیں۔ لیکن معلوم ہوا کہ واپسی کا راستہ یزیدی فوج بند کر چکی ہے۔ اب صرف جنگ تھی یا یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ ابن زیاد قاضی کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہلوا کر قتل کا فتویٰ لے چکا تھا۔ اس نے مزید فوج کربلا روانہ کر دی تھی تاکہ یزید کی خشنودگی حاصل کر سکے۔ روایت کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 افراد کے مقابلے میں ابن زیاد نے 4 محرم سن 61 ہجری کو بہت بڑی فوج کا لشکر لے کر کوفہ سے روانہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یزیدی فوج کے مذاکرات جاری تھے۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں مست ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں، اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا۔ امام نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم اس لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزیدی فوج میں تنازع پانی کا تھا اور جس پر لڑائی ہوئی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تب تک صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا، لیکن یزیدی فوج نے مانگ پر پانی بند کر دیا۔ بچوں سے زیادہ نانے کے دین اسلام کی فکر تھی۔
یہ کن ظالموں کے ہاتھوں اقتدار آ گیا ہے؟ یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے زیادہ خطرناک اور گمراہ تھے۔ امام کسی صورت میں بھی یزید کے ہاتھ بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ امام نے فرمایا ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن یزیدی فوج کسی بدقسمت جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ نے کہا دو ہی راستے ہیں، آپ یا تو بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 9 محرم الحرام کو شمر یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں داخل ہوا۔ بعد روایت کے مطابق 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں مزید جنگجو شامل کر دیے گئے تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 جانساروں سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ شمر نے آتے ہی اپنی عیاری اور مکاری کا استعمال کرنا چاہا اور اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائیوں کے نام امان نامہ بھیجا کہ آپ لوگ اس لڑائی سے الگ ہو جائیے، آپ کو امان ہے۔ شمر نے کہا آپ کی والدہ میرے قبیلے سے ہے اور اس رشتے سے میں آپ کا ماموں لگتا ہوں، لہٰذا آپ کو آپ کے بھائیوں سمیت امان دیتا ہوں، آپ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں۔ حضرت عباس جن کا نام ہی وفا کا پیکر ہے، وہ کہاں ایسی باتوں میں آ کر اپنے بھائی کو چھوڑنے والے تھے۔ آپ کی ماں کا ذکر آیا تو حضرت عباس نے شمر کو کہا او ملعون، اپنی ناپاک زبان سے میری ماں کا نام مت لے، ان کے حکم اور تربیت سے آج میں یہاں پر موجود ہوں۔ 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یزیدی فوج آپ کے خون بہانے کے در پر تھے۔ آپ نے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا آپ میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے، دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میرے نانا کے امتی جہنم سے بچ جائیں، لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشنی مدم کروا دی تھی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ کچھ دیر بعد آپ نے اپنے باوفاد ساتھی اور بھائی کو کہا عباس روشنی بڑھا دو، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا یہ میرا بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ 10 محرم الحرام کو سورج طلوع ہوا۔ تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی۔ سب لوگ پیاس سے نڈال تھے۔ 7 محرم کی شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عباس اپنے چند افراد کے ساتھ یزیدی فوج کو دھکیلتے ہوئے فرات سے پانی کی مشکیزہ بھر کر لائے تھے، لیکن 10 محرم کو فوج کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ شمر راستے میں حائل تھا، پیاسے بچوں کی ڈوبتی چیخیں ماحول کو پراشوب بنا رہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈال تھی۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حضرت عباس بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے نکلے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے مشکیزہ اپنی پشت پر لٹکایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے پانی لینے روانہ ہو گئے۔ یزیدی دشمن گاٹ لگائے بیٹھے تھے۔ علی زادہ کے سامنے کوئی دشمن آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یزیدی فوج کو رونتے اور دھکیلتے ہوئے پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر آپ نے سامنے رکھ لیا۔ حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف گھوڑا دوڑا رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے ایک تیر مشکیزہ پر مارا، پانی ضائع ہونے لگا۔
آپ نے اپنے مولا کا علم نیچے نہیں کیا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے تلوار والا ہاتھ مشکیزہ سے پانی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم بلند رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی نے جو درخت کی اور میں چھپا ہوا تھا، تلوار سے ایک زوردار وار کیا اور جس ہاتھ میں پرچم تھا وہ بازو شہید کر دیا۔ حضرت عباس نے درد کی شدت کے باوجود پرچم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ چند تیر اور مشکیزہ پر لگے پانی تیزی کے ساتھ ضائع ہونے لگا۔ اسی اثناء میں آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ علی زادے کو بڑی بے دردی سے زخمی کر دیا گیا۔ آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ ابھی زندہ تھے۔ شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر برچھی کی ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے تمام جانسار آپ پر جانیں قربان کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین ان ظالموں کو آخر تک یہ ہی ترغیب دیتے رہے، اے ظالموں، کیوں اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو؟ مگر آپ کی ایک نہ مانی گئی اور ایک ایک کر کے آپ کے سبھی ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ بالآخر آپ لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترے اور یزیدی فوج کی صفیں الٹ دیں۔ نواسۂ رسول قہر بن کر یزیدی فوج پر ٹوٹے۔ 10 محرم الحرام کو عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ گھوڑے پر سے اترے، ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرت جتا پائے اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا۔ یزیدی بدبختوں کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ علی زادہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہوتے تو اس قدر خدا کی یاد میں ڈوب جاتے کہ تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو شمر نے اپنی تلوار کی ضرب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور سر کو نیزے پر بلند کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ خیموں سے بیبیوں کے رونے کی آوازیں آئیں تو یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی۔ خواتین کے سروں سے دوپٹے چھین لیے اور سب کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا۔ اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوں گے۔